نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے آیت کریمہ کا جو ٹکڑا تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، یعنی دین کی تبلیغ کرو، اسلام کی اشاعت کرو. بالحکمت، بڑی سوجھ بوجھ، سمجھداری، حکمت اور دانائی کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ اچھی طرح نصیحت کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کسی سے اختلاف بھی ہو تو اختلاف بھی اچھے انداز میں ہو. اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی بڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے. موقع و محل کی مناسبت سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، اور بجائے جھڑکنے کے، ڈانٹنے کے یا ہر وقت صرف حکم شرع بتانے کے، محبت اور پیار سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک یہی تھی. ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے لیے زنا کو حلال کر دیجیے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. زناکاری، بدکاری. صحابہ اکرام کو اس کی یہ بات بہت ناپسند ہوئی، بڑی ناگوار ہوئی، اور بعض نے تو اس کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھہرو، اس سے کچھ نہ کہو. پھر آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن، بیوی، بیٹی، ماں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہ تمہارے گھر کی کسی عورت، بہن، بیٹی، بیوی یا ماں سے کوئی زنا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا کہ میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ تم جس عورت کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی. اب یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، اور اب تک وہ کہہ رہا تھا کہ میں زنا میرے لیے حلال کرو تو میں کلمہ پڑھوں گا. اب بولا کہ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی، اب میں بلا شرط آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہوں. یہ سمجھانے کا نتیجہ ہوتا ہے اور سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. شہزادہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام علی مقام سید الشہداء کے برادر اکبر، بڑے بھائی امام حسن، ان کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ ان کے
नौमरी के ज़माने में कोई साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने मदीना शरीफ में आते थे, उनके वुजू में कुछ कमी थी। इमाम हसन नौमर थे, तो उन्होंने उसको महसूस किया और उसको बजाय टोकने के, उन पे कोई हुक्म शरअ लगाने के तरीका अपनाया। एक दिन कहने लगे कि वो बुजुर्गवार, आप मेरा वुजू देखिए कि मेरे वुजू में कोई कमी तो नहीं है। इमाम हसन ने उसके सामने वुजू किया, उन साहब के सामने, तो उनकी जो कमी थी उस कमी को आपने दूर करते हुए जब वुजू किया तो वो समझ गए और बोले कि साहिबजादे, शहजादे, तुम अपना वुजू मुझे नहीं दिखा रहे हो, बल्कि तुम अपना वुजू करके मेरी गलती दूर कर रहे हो। और उसके बाद से उन्होंने वो कमी अपनी दूर कर दी। झड़कते, डांटते, डपटते तो वो बात पैदा नहीं होती। मतलब तबलीग और दीन की इशाअत का एक तरीका होता है। मतलब जहां तक हो, हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, फतवा रिद्दिया शरीफ में लिखा है, फरमाते अमाल में हिदायत नरमी से चाहिए। अमाल में हिदायत नरमी से चाहिए कि सख्ती से कहीं जिद ना बढ़े। कभी कभी सख्ती करने से और जिद पैदा हो जाती है। बड़ा जाहिल आदमी होता है, बड़े बड़े उजड़ लोग होते हैं, समझे आप, उल्टा जवाब दे बैठते। अभी तक तो वो कोई गुनाह कर रहे थे और कोई बदतमीजी बोल देते हैं, उससे उनका ईमान भी खतरे में पड़ जाता है। जैसे किसी जाहिल आदमी, उजड़ आदमी से नमाज के लिए किसी ऐसे अंदाज में आपने कह दिया, झड़क के, डांट के, बजाय मोहब्बत से समझाने के, और उसके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं। सुनने को मिली है कि वो कोई कह देता है कि नमाज पढ़ना तो फालतू आदमी का काम है, नमाज वो पढ़े जो खाली रहता हो। रोजे के लिए कहा तो बाबा उजड़ आदमी ये कह देता है कि रोजा रखना, रोजा वो रखे जैसे घर में खाने को ना हो। अब तक तो वो नमाज छोड़ रहा था, रोजा छोड़ रहा था, गुनाहगार था, और ये कह कर के उस नमाज रोजे की तौहीन कर दी, उसका ईमान गया, खतरे में पड़ा, कुफ्र हो गया। नमाज रोजे की तौहीन कुफ्र है, नमाज रोजा छोड़ना हराम है। तौहीन करना, उसके लिए ऐसे अल्फाज बोल देना जिससे उसकी हकारत जाहिर हो, ये तो कुफ्र हो जाता है। तो जाहिल और उजड़ किस्म के लोग, अनपढ़ गवार किस्म के लोग, एक औरत से एक साहब बता रहे थे कि मैंने नमाज के लिए बहुत कहा, तो वो कहने लगी कि तू जन्नत में चला जाइए, मैं दोज़ख में चली जाऊंगी। समझे नहीं? तो ऐसे लोगों के सामने तबलीग जो हो, वो हालात मौके के मुंतज़िर रहना चाहिए कि किस माहौल में, जबकि ये शख्स खुशगवारी के माहौल में हो, अच्छे माहौल में हो, दिल दिमाग उसका कबूल करने का सलाहियत रखता हो, ऐसे माहौल में उससे बात की जाए। अपने फुक़हा किराम फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ है, लक़िनू मौताकुम बिश्शहादतैन, अपने मुर्दों को कलमा शहादतैन की तलकीन करो। मुर्दों से कलमा पढ़वाओ, मतलब मरते टाइम। तो इस हदीस के शरह में उलमा फरमाते हैं कि जाकनी के आलम में जब वो बहुत सख्ती में हो, शिद्दत में हो, परेशानी में हो, बहुत तकलीफ हो, तो उस वक्त उससे कहो मत कि तू कलमा पढ़ ले। समझे? कहो मत, क्योंकि चिड़चिड़ापन दिमाग में होता है तो बात बहवा आदमी के मुंह से तकलीफ बड़ी खतरनाक चीज होती है, जिसमें बीतती वही जानता है। अल्लाह महफूज रखे हलकौल के शर से। तो वो ऐसे मौके पर फरमाते हैं कि बजाय उससे ये कहने के कि तू कलमा पढ़ ले, वो जाकनी के आलम में, सख्त बीमारी के आलम में उसके पास बैठ करके कलमे का जिक्र शुरू कर दो, मतलब पढ़ना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम पढ़ोगे तो उसके मुंह से भी अल्लाह ताला जारी कर देगा, बजाय उसको कहने के कि पढ़, कलमा पढ़। अब हो सकता है इसमें तकलीफ में उसके मुंह से कोई उल्टी बात निकल जाए। किताबों में लिखा हुआ है, कोई आदमी सोता हो तो नींद के आलम में, नींद के खुमार में उससे ये मत कहो कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज जा रही है, नमाज पढ़ लो।
فرماتے ہیں پہلے اس کو جگا لو، بیدار کرو. پہلے اس کو جگا لو، بیدار کرو. جب جاگ جائے، ہوش میں آ جائے، تو اس سے کہو کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز میں اتنا ٹائم رہ گیا، نماز پڑھ لیجیے. آپ جب ہوش میں ہو، خمار نیند کا بری چیز ہوتی ہے، تو کیا پتہ نیند کے خمار میں وہ کوئی الٹی سیدھی بات کہہ جائے. سمجھے آپ؟ نہیں پڑھوں گا جاؤ. نیند کا خمار بری چیز ہوتی ہے، جاؤ نہیں پڑھوں گا. سمجھے نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلے اس کو جگا لو، تب اس سے کہو. اور جاہل و اجڑ لوگوں سے کوئی بات کہنا ہو، گوار قسم کے لوگوں سے، تو ماحول کو سمجھ کر کے، اندازہ لگا کر کے کہ اس کا دماغ اسے قبول کرے گا کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اور الٹی بات کہہ کے اپنا ایمان بھی خراب کر لے گا. بلکہ حدیث شریف میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. لوگوں سے ان کی عقل و معرفت کے حساب سے بات کرو، جس سے بات کرو اس کو سمجھ لو کہ یہ بات اس سے کہنے میں کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا. مطلب جیسی اس کی عقل ہے اس کے حساب سے اس سے بات کرو، اتنی بات کرو اس سے. اتحبون ان يكذب الله ورسوله، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ کو، اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ مطلب کوئی کفر بک بیٹھے. فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون، لوگوں سے ان کے عقل کے حساب سے اس کے ظرف کو پہچان کر کے بات کرو کہ وہ کس ظرف کا آدمی ہے، کہاں تک، مطلب ماحول کو سمجھ کے اچھے انداز میں. آج کل جیسے بہت سے لوگ نماز میں کسی کوئی کمی رہ جاتی ہے اس کو بری طریقے ٹوک دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ سب طریقے نہیں ہے. محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، اچھی طرح سمجھائیے. میں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے کہیں ضد نہ بڑھے. بلکہ یہ اعلیٰ کا فرمان کیا، جو حدیث شریف میں نے پڑھی، یہ بالکل اس کا ترجمہ ہے، ایک طرح سے اس کی تفسیر ہے، اس کی شرح ہے. تو قرآن عظیم میں بھی یہی حکم ہے. سمجھے؟ ایک حدیث کا کچھ ایسا مفہوم بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جس نے محبت سے بتایا اس نے سدھار لیا، اور جو اکڑ گیا، جھڑکا، ڈانٹا، اس نے لوگوں کو بگاڑ دیا. سمجھے آپ؟ اور نماز، روزہ، احکام شرع، دین کی جو بھی باتیں ہیں، سب میں تبلیغ ہو محبت سے. بلکہ آج کل یہ قربانی کے مسائل چل رہے ہیں، تو قربانی میں بہت سے لوگ کمیاں کر دیتے ہیں. جیسے مطلب یہ کچھ صاحب نصاب ہو کر قربانی نہیں کر رہے ہیں، کسی سال کری کسی سال نہیں کری. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں کئی صاحب نصاب ہیں، کسی ایک نے کر دی، پورے گھر کی سمجھ لیتے ہیں. یہ باتیں ہیں تو غلط. صاحب نصاب جتنے سب کو قربانی ہے. سمجھے آپ؟ اور قربانی ہر سال ہی کرنا چاہیے جب تک صاحب نصاب ہے. تو اس میں بھی کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں، سمجھاؤ ان کو محبت سے، ترغیب دلاؤ، قربانی کے فضائل کی حدیثیں محبت سے سناؤ. سمجھے نہیں؟ اور اس کی فضیلتیں بتاؤ. بعض لوگ بہت بالکل ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. محبت سے سمجھاؤ. ہاں؟ جب نماز، روزہ، دینداری کی جو اہم فرائض ہیں، ان میں بھی اعمال کے لیے کہا گیا کہ ہدایت نرمی سے چاہیے. جو فرائض الہیہ ہیں، نماز ہے، سمجھے آپ، رکن ہے اسلام کا. تو قربانی جو ہے وہ واجب ہے یا سنت ہے. بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، اپنے امام ابو حنیفہ کے مسلک میں واجب ہے. بعض ائمہ کرام جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں سنت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں جو دو بڑے شاگرد ہوئے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی ایک روایت سنت کی ہے. صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے. سنت کا بھی لفظ بولا ہے.
اور واجب کا حکم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار چھوڑنا اس کا گناہ صغیرہ ہے، چھوڑنے کی عادت ڈالنا بڑا گناہ ہے۔ سنت کا بھی تقریباً ایسی معاملہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کی کبھی چھوٹ جائیں رہ جائیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت ڈالنا گناہ ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ باتیں جو ہیں کہ کبھی کی کبھی نہیں کی، یا گھر میں کہیے کہ کسی ایک نکل لی، سمجھے نہیں، یا کچھ لوگ صاحب نصاب ہو کر کرتے ہی نہیں ہیں، تو ان سب میں بھی بعض لوگ بہت زیادہ ہاتھوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، رسوا کیا بعض جگہ ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرنے سے کام نہیں چلے گا، بس بات یہ ہے کہ محبت سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، یعنی وہ طریقہ اپناؤ کہ بجائے ضد پیدا ہونے کے آدمی کے دل میں بیٹھ جائے، پھر وہ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتا ہے تو ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ زیادہ پیچھے پڑنا، زیادہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا، بار بار ٹوکنا روکنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، اس کے نتائج جو ہیں وہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خراب بھی نکل سکتے ہیں، الٹی سیدھی بات بھی نکل سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو بہت باریکیوں میں لے جاؤ، بہت ٹوکا ٹاکی کرو تو کبھی فتووں کو برا کہنے لگتے ہیں کہ ہم فتویٰ نہیں مانیں گے، فتویٰ کیا ہوتا ہے، کبھی مولویوں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولوی ایسے کرتے رہتے ہیں، مولویوں کو اس کے علاوہ کوئی یاد ہی نہیں، ایسی باتیں کر دیتی ہیں۔ اور فتوے کی توہین، مولویوں کی، عالموں کی توہین بھی علم کی وجہ سے اس کا ہی بڑا سخت حکم ہے، عالم کی توہین سخت حکم ہے اس کا، زیادہ باریکیوں میں ڈالا جاتا ہے عام آدمی کو تو وہ مولویوں کے جاہل تو جاہل ہی ہوتا ہے، اجٹ تو اجٹ ہے، آپ وہ بات مت کرو، آپ جاہل مت بنو۔ ایک حدیث شریف میں ہے رسول خدا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم حاصل کرے علماء سے جھگڑنے کے لیے، مقابلے کرنے کے لیے، نیتی یہ ہو، نیتی مقابلے کی ہو، اپنی برتری کہ میں جیت جاؤں گا بحث میں، مقابلے میں، لوگ کہیں گے بہت قابل ہے، اس کے سامنے چلی نہیں، اس کی نیتی ہے، کبھی نمبر آ جائے تو یہ جائز نہیں، مگر نیتی یہ ہو مقابلے کی۔ اور فرماتے ہیں اول یماریہ بالصفہا، یا جاہلوں سے کٹ حجتی کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے جو علم حاصل کرے، یا اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے کہ میں مقبول ہو جاؤں گا، میری عزت ہوگی، میری شان بڑھے گی، عالم کہیں گے، مولانا کہیں گے، میرا مرتبہ اونچا ہوگا، لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، ملاقات کو آئیں گے، میرے ہاتھ چوبیں گے، یہ سب نیتیں ہوں، سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ فرماتے ہیں ایسا شخص جو ان تین چیزوں کے لیے علم حاصل کرے، فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، سمجھے آپ؟ جاہلوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل بے پڑھے آدمی سے آپ کوئی بات کہنا ہے کہہ دیجیے، حق بات، محبت سے، اس کے بعد اس سے بحث مت کیجیے، مان جائے تو ٹھیک، اور نہ مانے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اس کا مواخذہ نہیں رکھے گا، کیونکہ جاہل سے جتنی بحث کرو تو جاہل ہی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا بک سکتا ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی کہ وہ اس نے نہیں کہا بلکہ آپ نے کہلوایا۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے کے لیے بتایا کہ اس کو بہت برا کام بتایا، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماں باپ کو بھی گالی کوئی دے گا؟ کیا کوئی ماں باپ کو بھی گالی دینے والے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ماں باپ کو گالیاں دینا ایک عجوبہ تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اب میں سنتا ہوں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ ماں باپ کو گالی دے لیتے ہیں، سمجھا آپ کو؟ تبھی تو پوچھا انہوں نے کہ ماں باپ کو بھی کوئی گالی دے گا؟ کہا ہاں، جب تم اس کے ماں باپ کو گالی دو گے اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، مطلب دلوائی تم نے، تو وہ تم ہی دینے والے ہو۔ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں ان کے معبودوں کو تم گالیاں مت دو، ان کے معبودوں کو جن کو وہ پوجتے ہیں، ان جھوٹے ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْبًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جواب میں تمہارے سچے معبود اللہ کی شان میں کچھ کہنے لگے، سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا قبول فرمائے، ہم آپ سب کو پیار محبت کے ساتھ دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔